بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تھے، اس لیے سفر کا جو مہینہ ہے منحوس مہینہ ہے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیارے پیغمبر ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے چلے گئے۔ کیا ربیع الاول کا مہینہ خراب مہینہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی کے سامنے اٹھا کر دیکھو سفر کے مہینے میں شادی کی بات، وہ فوراً منع کریں گے سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں شادی کریں گے تو طلاق ہو جائیں گی، میاں بیوی میں لڑائیاں ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، طلاق ہو جائے گا۔ سفر کے مہینے میں شروع ہوں گے تو اولاد پیدا نہیں ہوں گے۔ سفر منحوس مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں آپ بیپار شروع کریں گے، کاروبار شروع کریں گے، برکت نہیں ہوگی، کمائی نہیں ہوگی، بیپار میں کاروبار میں لاس ہوگا، نقصان ہوگا۔ سفر کے مہینے میں گھر کی اوپننگ نہیں کریں گے، گھر میں نہیں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے ہمیشہ کہ کسی دن سے، کسی مہینے سے، کسی ٹائم سے ہمارا کچھ بگڑنے کا نہیں ہے، بننے کا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو ایام کو بنانے والی ذات ہے، دن بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے فوراً بعد سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جس سفر کے مہینے کے بارے میں زیادہ تر مسلمانوں کا خیال یہ ہوتا ہے، جن لوگوں کا دین سے، قرآن سے، حدیث سے تعلق نہیں ہے، دوری ہے، ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، کہ اس سفر کے مہینے میں کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے، جرنی نہیں کرنا چاہیے، کوئی بیپار شروع نہیں کرنا چاہیے، شادی کی بات نہیں کرنا چاہیے، منگنی، شادی، عقد، نکاح نہیں کرنا چاہیے، دکان کا اوپننگ، کمپنی کا اوپننگ، گھر کی اوپننگ، کسی اچھے چیز کی شروعات سفر کے مہینے میں نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے مسلمانوں کی یہ سوچ ہے، یہ خیالات ہیں۔ اس میں سے اکثر ہمارے ماں بہنیں جو ہے، آپ کسی کے سامنے اٹھا کر دیکھو سفر کے مہینے میں شادی کی بات، وہ فوراً منع کریں گے سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں شادی کریں گے تو طلاق ہو جائیں گی، میاں بیوی میں لڑائیاں ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، طلاق ہو جائے گا۔ سفر کے مہینے میں شروع ہوں گے تو اولاد پیدا نہیں ہوں گے۔ سفر منحوس مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں آپ بیپار شروع کریں گے، کاروبار شروع کریں گے، برکت نہیں ہوگی، کمائی نہیں ہوگی، بیپار میں کاروبار میں لاس ہوگا، نقصان ہوگا۔ سفر کے مہینے میں گھر کی اوپننگ نہیں کریں گے، گھر میں نہیں جائیں گے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ ماں بہنوں کے دلوں میں یہ خیالات ہے، ماں بہنیں، عورتیں جو ہے مردوں کو بھی، بچوں کو بھی اسی راستے پر لے کر چل رہی ہیں۔ حالانکہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کا جو مہینہ ہے یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ یہ جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے اچھے ہیں۔ ہماری نیت اگر اچھی ہوگی تو اچھے ہوں گے ہمارے اعمال، اگر نیت اچھی ہوگی تو فیصلے اچھے ہوں گے، اگر ہماری نیت بری ہوگی، ہمارے خیالات برے ہوں گے تو فیصلے بھی برے ہوں گے، فیصلے بھی خراب ہوں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار لگ گیا تھا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، اس لیے سفر کا جو مہینہ ہے منحوس مہینہ ہے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیارے پیغمبر ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے چلے گئے۔ کیا ربیع الاول کا مہینہ خراب مہینہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے ہمیشہ کہ کسی دن سے، کسی مہینے سے، کسی ٹائم سے ہمارا کچھ بگڑنے کا نہیں ہے، بننے کا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو ایام کو بنانے والی ذات ہے، دن بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ امواس کے دن کام نہیں کرنا،
سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، محرم کے مہینے میں فلاں نہیں کرنا، فلاں مہینے میں فلاں نہیں کرنا، یہ خوشی کا مہینہ، یہ غم کا مہینہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سارے کے سارے مہینے اچھے مہینے ہیں۔ حالانکہ سفر المظفر، علماء کرام سفر کو سفر المذکر کہہ کر بلانے کو کہنے کو کہتے ہیں۔ سفر المظفر کا معنی برکت والا مہینہ، مظفر برکت، کرم والا مہینہ، برکت والا مہینہ، بہتر مہینہ، سفر المظفر جس کو کہا گیا۔ بہت سارے ہمارے ماں بہنیں سفر المظفر کے مہینے میں شادی سے منع فرماتے ہیں، شادی نہیں ہونا، منگنی نہیں ہونا، شادی ہو گئی تو بچے نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں کو معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سفر المظفر کے مہینے میں ہوا۔ دنیا میں سب سے بہترین بیٹی، دنیا میں سب سے بہترین جوڑے کی بیٹی، دنیا میں سب سے پاکیزہ عورت، جنتی عورتوں کی سردار، حسن اور حسین کی اماں، حسن حسین جن کے بارے میں کہا گیا جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے فاتح، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، ان کے ہسبینڈ، جن سے حسن اور حسین محسن پیدا ہوئے، جنتی نوجوانوں کے سردار پیدا ہوئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں سب سے پیاری بیٹی، سب سے حسین بیٹی، سب سے خوبصورت بیٹی، سب سے اچھے اخلاق والی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار بیٹی، سارے دنیا کے سب سے بہترین آدمی، نبیوں کے جو سردار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے سردار، ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کا نکاح سفر المظفر کے مہینے میں ہوا، اسی مہینے میں ان کا نکاح ہوا، جن سے حسن اور حسین پیدا ہوئے۔ جو ہمارے ماں بہنیں کہتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچاؤ، یہ جمعے کا بیان آپ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، آج شام تک انشاءاللہ میں ہمارے ایڈیٹر کو بول کے اپلوڈ کرانے کی کوشش کروں گا، یہ بیان اسی مہینے میں آج ان تک پہنچاؤ۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو ڈاکٹر مولانا شریف، آج شام میں انشاءاللہ 8-9 بجے ہمارے ایڈیٹر کو بول کے آج تاکید کے ساتھ آج شام تک اپلوڈ کرواؤں گا۔ نوجوان بچے جو بھی سن رہے بولنا اماں سے میں سفر کے مہینے میں ہی شادی کروں گا، کیونکہ حضرت علی سفر کے مہینے میں شادی کیے تھے۔ جو کہتے ہیں نا کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے اولاد نہیں ہوتے، شادیاں ٹوٹ جاتی ہے، کتنا پیارا جوڑا تھا علی کا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کتنا پیارا جوڑا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اولاد پیدا نہیں ہوتے، بچے نہیں ہوتے، حسن اور حسین سے خوبصورت اولاد اس دنیا میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ، ان کے جیسے دانت، ان کے جیسے آنکھیں، ان کے جیسے بال، ان کی جیسی زبان، ان کے جیسے ہونٹ، ان کا جیسا سینہ، ان کا جیسا رنگ، ان کا جیسا ڈھنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دنیا میں دیا ہے، حسن اور حسین کو دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حسن اور حسین کو دیکھتے تھے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کرتے تھے۔ کبھی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد صحابہ کو آتی، ان کے دل میں اگر خیال ہوتا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کریں، کسی کو زیادہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یاد آ جاتے تھے، حسن اور حسین کو دیکھتے تھے۔ حسن کا چہرہ، ان کی آنکھیں، ان کی زبان، ان کے ہونٹ، ان کے دانت، ان کا سینہ، ان کی گردن، ان کا گلا، ان کے مونڈے، ان کے بال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے، ان کے ہونٹوں سے، ان کی زبان سے، ان کے چہرے سے، ان کی آنکھوں سے ملتے جلتے تھے۔ اور نیچے کا حصہ، پیٹ سے نیچے کا حصہ، ان کے پیر، ان کی کمر، ان کا پیٹ، ان کے انگلیاں پیروں کے، یہ پورے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ حسین کے سفر المظفر کے مہینے میں شادی ہوئی حضرت علی اور فاطمہ کی، کتنے پیارے اولاد، کتنے پیارے بچے پیدا ہوئے فاطمہ کو۔
नौजवानों, ये सारी बातें अपने माओं को, बहनों को समझाओ कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना, ये जो महीना है कोई मनहूस महीना नहीं है, बहुत ही प्यारा महीना है। सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, दिनों से कुछ नहीं। अमावास के दिन फला नहीं करना, सफ़र के दिन फला नहीं करना, मंगल के दिन फला नहीं करना, चारशुम्बे के दिन ये ओपनिंग नहीं करना, जुम्मे के दिन पैसे नहीं देना, दिए तो वापस नहीं आते, जुम्मे के दिन पैसे दिए तो बरकत नहीं होती, ये सब बेकार बातें हैं। आपकी नीयत जैसे होंगे, नियतें फैसले अल्लाह की तरफ से वैसे ही होंगे। और आप लोगों को सुनकर ताज्जुब होगा कि प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इसी सफ़र के महीने में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी की है। हमारे नबी शादी की है सफ़र के महीने में मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। और सफ़र के महीने की करामात कितनी है, यानी कि इस महीने में कितनी इस्लाम के लिए खुशखबरी लाने वाले बातें हुई हैं। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सफ़र के महीने में आखिर में बीमार हुए, तो इस दुनिया में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे अव्वल खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, इसी सफ़र के महीने में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उनको कहते हैं कि आप इमामत करवाइए, नमाज पढ़वाइए। मेरे जिंदा रहते हुए मेरे जिंदगी में मैं तुमको इमाम बनाना चाहता हूं। मेरे बाद कौम लड़े नहीं, झगड़े नहीं, कौन इमाम बनेगा? सबसे पहले खलीफा अल्लाह तबारक व तआला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहले खलीफा बनाते हैं, उनको इमामत के लिए खड़ा करते हैं इसी सफ़र के महीने में। और हम वाक़यात सुने होंगे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, जो खैबर फ़तह हुआ। खैबर इस्लाम की एक बहुत ही बड़ी जंग थी, खैबर की जंग। उसका नाम मेरे को ज़हन से मरहब, एक बहुत ही बड़ा पहलवान था मरहब। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात को बहुत ही धमकाता था, डराता था, कहता था कि मुझसे कोई जीत नहीं सकता। वो कहता था अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मेरी माँ जो है मेरा नाम मरहब रखिए। वो इतना बड़ा पहलवान था कि उस जमाने में 100 आदमी 200 आदमी नहीं, 1000 आदमियों से सिर्फ मरहब अकेला लड़ सकता था, इतनी ताकत मरहब के पास थी। 1000 पहलवान भी अगर आ जाए, मरहब अकेला उस 1000 पहलवानों से लड़ता था, लड़ने की ताकत उसके पास से, इतना बड़ा पहलवान था। मुसलमानों को डराता था, मुसलमानों को खौफ दिलाता था। मौका आया मरहब से जंग का, खैबर को फतह करने का। मरहब बीच में आ गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खैबर फतह करने के लिए भेजते हैं। रात में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सुबह में खैबर वो फतह कर लेगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, रसूल मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत फरमाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे हाथ में झंडा दे, तलवार दे, मैं जाके खैबर को फतह करूँगा। सुबह हुई, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात जाग रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे अल्लाह मुझे तौफीक दे। सुबह हुई तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को बुलाते हैं, कहते हैं कि खैबर को फतह करना होगा। बहुत बड़ी जंग है, उसकी हिस्ट्री कभी मौका मिले तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर मैं बयान करूँगा। अली रज़ियल्लाहु तआला की आंखों में दर्द, आंखें सूजी हुई थी, मोटे हो गए थे। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे आंखों में दर्द है, तकलीफ़ है, आंखें सूजी हुई है। हमारे प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना प्यारा थूक निकालते हैं, लुआब, मुँह का थूक निकालते हैं, अली रज़ियल्लाहु तआला की आंखों में लगाते हैं।
ایک منٹ میں حضرت علی کی آنکھیں اچھی ہو جاتی ہیں، درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے تھوک میں برکت تھی کہ ایک منٹ میں ان کی آنکھوں کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ خیبر کو فتح کرنا ہوگا، جھنڈا لو، تلوار لو۔ جھنڈا ایک ہاتھ میں لیے، تلوار ایک ہاتھ میں لیے، خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ بیچ میں مرحب آ گیا، جو 1000 آدمیوں سے اکیلا مرحب لڑتا تھا، اتنا بڑا پہلوان۔ حضرت علی اس سے لڑنے کے لیے جب گئے، اس نے کہا کہ علی میرا نام مرحب ہے، بیٹا سوچ لو میرے سے لڑنے سے پہلے، تم جیسے 1000 آدمیوں کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، میں مرحب ہوں، مرحب، پورا خیبر میرے نام سے کانپتا ہے، ڈرتا ہے، تو بچہ ہے، ابھی چھوٹی سی داڑھی تیری نکلی ہے، تیرے جیسے بہت آئے، بہت چلے گئے۔ حضرت علی نے کہا میں خود نہیں آیا جانے کے لیے، میں بھیجا گیا ہوں، میں خود نہیں آیا واپس جانے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجیں، میں واپس نہیں جاؤں گا، جیت کر جاؤں گا۔ خیبر نے تلوار ماری، حضرت مرحب نے تلوار ماری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال سے مقابلہ کرتے ہیں، روکتے ہیں، تلوار اس کی ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ پہلے ہی مر چکا تھا کہ 1000 آدمیوں سے لڑنے والا اتنا بڑا پہلوان سے لڑنے کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ آ گیا، علی، ابھی داڑھی اس کی آ رہی ہے، اس کے بعد اس کی تلوار ٹوٹ گئی، پھر سے مر گیا ہو، پھر دوسری تلوار منگاتا ہے، پھر علی سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ حضرت علی تلوار زور سے نکالتے ہیں، مارتے ہیں، اس کا سر پھٹتا ہے، بدن پھٹ جاتا ہے، وہیں پہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 1000 آدمیوں سے لڑنے والا حضرت علی ایک مار میں اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ خیبر کا دروازہ بہت ہی بڑا قلعہ تھا، آپ جاؤ ادھر سعودی عرب، جب مکہ عمرے کے لیے کبھی جانے کا موقع ہو تو خیبر کا دروازہ جو قلعہ ہے وہ دیکھ کر آئیے انشاءاللہ۔ جو خیبر کا قلعہ ہے وہ دروازہ 40 آدمی، کچھ علماء لکھتے ہیں 60 آدمی مل کر بھی اس دروازے کو ہلا نہ سکے، اتنا مضبوط دروازہ۔ بہت ہی اونچا، بہت ہی چوڑا دروازہ، کہیں گز اونچا تھا، کہیں گز چوڑا تھا۔ 40 آدمی، 60 آدمی مل کر اس دروازے کو ہلا نہ سکے، اتنا مضبوط دروازہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، اللہ کی طاقت علی کے ساتھ ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا علی کے ساتھ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں علم جھنڈا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ سے دروازے کو ڈھکیلتے ہیں، اکیلے 40 آدمی ڈھکیلے، 40 آدمی ہلانے کی کوشش کیے، دروازہ نہیں ہلا۔ کچھ علماء لکھتے ہیں 60 آدمی ہلانے کی کوشش کیے، دروازہ نہیں ہلا، نہیں کھل رہا، اتنا مضبوط دروازہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد حسن اور حسین کے والد علی کرم اللہ وجہ، حیدر کرار، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، اللہ کی طاقت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور دروازے کو دھکا دیتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، دروازہ ٹوٹ جاتا ہے ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت سے۔ یہ اللہ کی مدد تھی، دروازہ ٹوٹ گیا۔ دروازے کو ڈھال بناتے ہیں اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، صحابہ کرام اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فتح جو ہے خیبر کا فتح ہو جاتا ہے۔ جو خیبر فتح ہوا وہ بھی اسی صفر المظفر کے مہینے میں خیبر فتح ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، صفر کا جو مہینہ ہے یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی رات منحوس نہیں۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا،
سارے دنوں کو اللہ نے پیدا کیا، سارے راتوں کو اللہ نے پیدا کیا. یہ اللہ کے بنائے ہوئے دن، اللہ کے بنائے ہوئے جو راتیں ہیں، یہ کبھی منحوس نہیں ہو سکتے. ہماری جیسی نیت ہوگی فیصلے ویسے ہوں گے. اس لیے ہمارے ماؤں کو، بہنوں کو سمجھاؤ، یہ پیغام دو، کوئی مہینہ خراب نہیں، کوئی دن خراب نہیں، کوئی رات خراب نہیں. بلی سامنے آ گئی، ہمارا کام بگڑ گیا. فلاں بیوہ عورت سامنے آ گئی، ہمارا کام بگڑ گیا. فلاں آدمی سامنے سے آ گیا، ہمارا کام خراب ہو گیا. یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری ہماری نیتوں میں اگر کھوٹ ہوں گی تو ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے، ہمارے اوپر فیصلے بھی ویسے ہی ہوں گے. اس لیے ہماری نیت کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے سارے دنوں کو، سارے ایام کو، سارے راتوں کو پیدا کیا. اللہ سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. کسی انسان سے، کسی دن سے، کسی روز سے، کسی کے سامنے آنے سے، کوئی جانور سامنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمارے ماؤں کو، بہنوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور سفر المظفر کے مہینے میں شادی بھی کر سکتے ہیں، اس مہینے میں منگنی بھی کر سکتے ہیں، اس مہینے میں گھر کی اوپننگ بھی کر سکتے ہیں، اس مہینے میں کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اس مہینے میں سفر بھی کر سکتے ہیں، اس مہینے میں کوئی کام بھی کر سکتے ہیں. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی مہینے میں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی مہینے میں ہوئی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں اپنے حیات کے رہتے، اپنے حیات میں، اپنے زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے، امیر بنائے، امام بنائے اسی مہینے میں. اور اسی مہینے میں خیبر بھی فتح ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر بنے. یہ بہت ہی بڑی بات ہے. کسی کے بیمار پڑنے سے، کسی کو صحت ملنے سے، کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے انتقال ہونے سے کوئی مہینہ اچھا نہیں ہوتا، کوئی مہینہ برا نہیں ہوتا. ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، ہمارے اولاد کے ایمان کو، ہمارے ماں بہنوں کے ایمان کو، ہمارے بچوں کے، ہمارے رشتہ دار، اقارب، دوست احباب سب کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی مضبوط بنائے. ایمان پہ ہم سب کو زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کے دل میں شک بھی آ گیا، ڈاؤٹ بھی آ گیا، فلاں دن کرنے سے فلاں ہوا، پھر یہ شرک ہو جائے گا، پھر یہ تو اسلام سے الگ سے باتیں ہو جائیں گی، اسلام کی مخالف کام ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، ماؤں کو، بہنوں کو سمجھاؤ ایسا کچھ نہیں ہے. نیت، ہمارا یقین صرف اللہ کے ذات پر ہونا چاہیے. جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے جیسے ہوں گے ویسے ہوتا ہے. ہمارے کہنے سے، فلاں دن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ باتیں ماں بہنوں کو بھی سمجھاؤ، آپ بھی سمجھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اگلے جمعہ تو میں نہیں رہوں گا، ایک جمعہ چھوڑ کے ایک جمعہ ضرور آنے کی میں کوشش کروں گا. پھر اس کے بعد والا جو جمعہ ہے ایک اچھے ٹاپک سے آپ کے سامنے آنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to